المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس جناب شہزادہ سید احسن رضا صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور دوسری ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور یقیناً یہ بات بھی آپ احباب کے علم میں ہے، اس مرتبہ یہ جو آقا کا میلاد ہے یہ 1500واں میلاد ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آج کے دن تک 15 صدیاں مکمل ہوئی، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 15 صدیوں کی تکمیل والا دن یہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہمیں میسر ہو رہا ہے۔ آئندہ 100 سال کے بعد یہ دن آئے، اور یقیناً جب 100 سال کے بعد دوبارہ یہ دن آئے گا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں، لہٰذا آج کے اس دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آقا کے میلاد پاک پر دل کھول کر خوشی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا اہتمام کرنا۔ آپ احباب نے جتنا شاندار جلوس کا اہتمام کیا ہے، پچھلے سال بھی مجھے آنے کا موقع ملا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ آپ کی رونق پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور یہ آقا کی شانوں میں سے ایک شان ہے جو باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تیری آنے والی زندگی کی ہر گھڑی وہ پہلے سے بھی بڑھ بڑھ۔ تو میلاد بھی اسی طرح یہ بڑھتے چلا جائے، تاہم جس ذوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ احباب نے آج کے اس جلوس کا اور آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اس پر میں اہالیان اوگو بندر اور بالخصوص اوگو بندر ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ اراکین کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے۔ ایک بات میں شروع میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ آپ کا ماحول بہت اچھا ہے، اور یہ مزید اچھا ہو سکتا ہے اگر بچوں کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، اپنی نظروں میں رکھیں۔ جہاں بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بڑے لوگ کوئی اٹھ کے ان کے درمیان آ کے مختلف جگہوں پر بیٹھ جائیں، ان کو باتیں کرنے سے روکیں، ان کو متوجہ رکھیں کہ یہ بھی محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو میرے خیال میں آپ کی محفل کا ماحول اور بھی بہت اچھا ہوگا۔ ایک بنیادی بات جو میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
اچھی بات ہے جو زیادہ پیچھے بیٹھے ہیں اگر اٹھ کے آگے آ جائیں، اور کچھ لوگ نا ان کے درمیان بھی جن ڈیفرنٹ جگہوں پہ بیٹھے بچوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا ہے۔ نہیں پیچھے نہ کریں، ان کو بھی بیٹھا رہنے دیں، ان کے درمیان بیٹھے بس۔ میں ایک بنیادی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ سارے لوگ توجہ سے میری اس بات کو سنیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہم اس طرح کی محافل کرتے ہیں، یہ ایسے محافل ہیں کہ جن پر لاکھوں روپیہ ہمارا خرچ۔ آپ اتنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اتنا شاندار انتظام کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی اینڈ پر اپنی ان محافل کا انالیسس نہیں کیا، تجزیہ نہیں کیا کہ ہم نے لاکھوں روپے لگا کر جو محفل کی تو ہمارے بچوں کی تربیت کا سامان کیا۔ تو ضرورت صبر کی ہے کہ جتنا خطرناک دور آ گیا ہے ہر چیز سوشل میڈیا پر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جن کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے نا، وہ بھی اسکالر بن کر آج سوشل میڈیا پر ہے، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں آ گیا ہے موبائل ٹیلی فون، اور ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط۔ ایسے حالات میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا سامان نہ کیا، ایسی نشستوں کو تربیت گاہوں میں نہ بدلا، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور عمل کے سنورنے کا ہم نے نشستوں کا ذریعہ نہ بنایا، تو یاد رکھیں قیامت والے دن جہاں ہماری نسلیں اگر راہ راست سے بھٹک گئیں ان کی گرفت ہوگی تو ان سے پہلے والدین کی بھی گرفت ہوگی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ ان نشستوں کو نتیجہ خیز بنائیں، ان کو فروٹفل بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت میں بدلیں۔ تو میں چند باتیں آپ لوگوں سے بڑی اہم کرنا چاہ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ اور دھیان سے میری باتوں کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ غور کریں۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ ایک بات تو عقیدے کے حوالے سے پچھلی بار مجھے یاد ہے میں نے کم و بیش کو سوا گھنٹہ اس موضوع پر گفتگو کی تھی، آج اس موضوع کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی بات بیٹھے اور آپ لوگوں کو بھی دوبارہ ریمائنڈ ہو جائے اور آپ کا عقیدہ بھی پختہ ہو کہ جو کچھ آقا کے میلاد پاک کی خوشی میں ہم کرتے ہیں، اس کرنے کا جواز اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر یہ حکم نازل فرما کر دے دیا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ یہ جو آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا ھو خیر مما یجمعون، اور محبوب نے یہ بھی بتا دو کہ ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتا۔ اس آیت کریمہ پر بڑی تفصیل میں جا کر تو میں آج بات نہیں کر رہا، ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ مفسرین کے نزدیک یہ طے شدہ اصول ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو وہاں فضل اور رحمت کا ارجا ترین معنی، اس کی پہلی مراد اور اس کی پہلی تفسیر، فضل اور رحمت سے جو مراد لی جائے گی وہ خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ فرمایا لوگوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیروکار بن جاتے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد ایک ہی ہستی ہے، وہ ہستی محمد مصطفیٰ۔ ہمارے آقا تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے ہمیں صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ملا اور ہم شیطان کی پیروی سے بچ کر راہ راست پر چلنا۔ تو فضل اور رحمت سے مراد آقا کی ذات مبارک۔ سیم اسی طرح جو آیت کریمہ سورہ یونس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی باری تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ محبوب نے بتا دو کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو فضل اور رحمت کا اکٹھا ذکر ہے، تو اس کی ایک مراد وہ آقا کی ذات مبارک۔ تو باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ محبوب نے یہ بتا دو کہ آپ کے وجود محسوس کی شکل میں، آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں، یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں۔ اب میں ایک خاص بات جو آج کی اس نشست میں آپ کو تحفے کے طور پر نظر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ استعمال کیا۔ یفرحوا کا لفظ یہ فرحت سے نکلا ہے، اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب نے بتاؤ کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ باری تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے فَلْيَعْبُدُوا، محبوب نے بتاؤ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر میری عبادت کیا کریں، فرما دیا جاتا فَلْيَسْجُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے سجدے کیا کریں، فرما دیا جاتا فَلْيُنْفِقُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا محبوب نے بتاؤ کہ یہ جو اتنی عظیم نعمت میں نے ان کو عطا کی ہے، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا کے کلمات استعمال کر کے در حقیقت ہمیں میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، تم نوافل پڑھ کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کر لینا، شکرانے کے سجدے کر کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کر لینا، صدقہ و خیرات کر کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کر لینا۔ فرمایا یہ سارا کچھ بجا، مگر فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، تمہارے دل خوشی سے پھولے نہیں سمجھتے، ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہونی چاہیے، مرجائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے، اور غمگین چہروں پر بھی مسکراہٹیں مچل جانی چاہیے۔ یہ فَلْيَفْرَحُوا کا اصل تقاضا۔ اب دیکھیں نا، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کا بیٹا بورڈ میں پوزیشن لے کے پاس ہو جائے تو ذرا غور کریں آپ کی خوشی کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت عطا کر دے، کو پوتے کی نعمت عطا کر دے، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، بندے کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ خوشی ایک کیفیت کی نام ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، بس تمہارے دل خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہر طرف خوشیاں ہونی چاہیے، مرجائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے، اور غمگین چہروں پر بھی مسکراہٹیں مچل جائیں۔ اور دوسری ان کلمات کی روشنی میں ایک خاص بات جو اور بتانا چاہ رہا ہوں، باری تعالیٰ نے خوشی کرنے کا حکم دیا، مگر آگے خوشی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتایا کہ خوشی کرنی کیسے۔ اتنا فرما دیا کہ بس خوشیاں کیا گیا۔ باری تعالیٰ کیسے، تو آگے پوری آیت کریمہ کیا، آگے پورا رکوع ہی پڑھ لیں۔ باری تعالیٰ نے آگے خوشی کرنے کا کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں بتایا کہ تم نے خوشی کرنی کیسے۔ آگے باری تعالیٰ نے اس حکم کو اوپن رکھا ہے، کھلا رکھا ہے، اور کھلا رکھ کر باری تعالیٰ در حقیقت یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو تمہارے ہاں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا۔ فرمایا ایک بات کو مد نظر رکھنا، بس وہ طریقہ حرام نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول اس طریقے سے منع نہ کرتے ہیں، اس پر پابندی نہ ہو۔ اس ایک بات کو مد نظر رکھیں
باقی فرمایا خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہے تمہیں ہر اس طریقے سے میرے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت۔ اللہ نے کوئی پابندی لگائی، وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر کسی کا دل نوافل پڑھ کے خوش ہوتا ہے تو اس نعمت کے ملنے پر نفل پڑھ لیا، اگر کسی کا دل شکرانے کے سجدے کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ شکرانے کے سجدے کر لیا، کسی کا دل میلاد کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلسہ کر لیا، کسی کا دل میلاد کا جلوس نکال کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلوس نکال لیا، کسی کا دل سیرت کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے وہ سیرت کے عنوان سے جلسہ کر لے، کسی کا دل جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ جھنڈیاں لگا لے، کسی کا دل لائٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ لائٹنگ کر لے، کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کر خوش ہوتا ہے تو وہ بھی مٹھائیاں بانٹ لے۔ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بابا جیسا تمہارا راجا راضی ہوتا ہے ویسے ہی کر دو، مگر میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں دو۔ اس نے کوئی عذر اور بہانہ رہنے نہیں دیا، وہ کہتے ہیں بس ایک بات مد نظر رہے کہ ایسے طریقے سے خوشی نہیں کرنی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، حرام طریقہ نہیں ہونا چاہیے، غلط اور ناجائز طریقہ نہیں ہونا چاہیے، باقی جو جائز طریقہ ہے فرمایا تمہیں ہر اس طریقے سے میرے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے اور الحمدللہ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ آپ احباب نے آج اپنے گاؤں کے اندر اور ارد گرد کے چکوک سے لوگوں نے باقاعدہ آقا کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالے، اپنے دیہاتوں کو سجایا، آقا کی نعتیں پڑھی، ترانے پڑھے، میلاد کا جلسہ کیا، یہاں تلاوت ہوئی، نعتیں ہوئی، میں خطاب کر رہا ہوں میرے بعد بھی نعتیں پڑھی جائیں، تو یہ سارا اہتمام کر کے گویا ہم اپنے جذبات کا اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے قرآن میں دیے گئے اس حکم پر عمل پیرا ہونے والی بات ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یاد رکھ لیں کہ آج آپ نے آقا کے میلاد کی خوشی میں جو عمل کیا ہے، اس مناسبت سے جو جلوس میں شرکت کی ہے، حصہ ڈالا ہے، دامے در میں سخنے کیسے بھی حصہ لیا اور آگے آپ بیٹھے ہیں جلسہ سن رہے ہیں، تو جو عمل بھی کیا آپ کا گزرنے والا ہر لمحہ اور آپ کا اٹھنے والا ہر قدم وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت۔ اب دوسری بات جو آج کی نشست کا ایک خاص پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو اصل ماحصل ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ حاضرین مکرم بڑی ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات ہے کہ آقا کی جس آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، اتنی خوشیاں مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چاول پکا کے بانٹتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو، تو کبھی آپ نے اس بات پر سوچا کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کیوں بھیجا؟ آپ کی ولادت باسعادت کیوں ہوئی؟ آپ کے لبادہ بشری میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، ہمارے آقا اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مرز وجود میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے آقا جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے جابر، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا گیا وہ کملی والے آقا کا نور تھا، جب کائنات کی کوئی شے نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا تو پہلے بھی موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک لطف کی بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ کے اندر اس کو بیان کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما اور جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی دراز کی عمر پر، لمبی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا کی ہے. ہر نبی کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کے جاتا رہا ہوں تو اللہ نے کتنی لمبی مجھے عمر عطا کی. میرے آقا نے جیسے ان کو اپنی دراز کی عمر پر فخر کرتے ہوئے سنا تو آپ ان سے پوچھنے لگے کہ جبریل، جس لمبی عمر پر فخر کر رہے ہو کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ رب العزت کے حجابات عصمت میں سے چوتھے پردہ عصمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. تو یہاں سے اندازہ کرنے کہ میری عمر کتنی ہوگی. بس جیسے میرے آقا نے یہ بات سنی، آپ نے سن کر تبسم فرمایا، مسکرائے اور جبریل سے فرمانے لگے کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جسے اب تک نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور. سبحان اللہ. دو ایمان افروز باتیں میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہمارے آقا کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادہ سے نہیں ہے، آپ اپنی ولادہ سے بھی بہت پہلے تھے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے موجود تھے تو پھر اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح آپ کو لبادہ بشری میں کیوں بھیجا؟ جس آمد پر، جس ولادت پر آپ جشن کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں، یہ خوشیاں آپ کی ولادت کے پاس آ گئی. یہ بات پلے باندھنے والی ہے جو آج کا میسج اور پیغام دینا چاہ رہا ہے. حاضرین مکرم یاد رکھیں، وہ سارے اسباب اور وہ ساری وجوہات اور وہ آپ کی ولادت باسعادت کے مقاصد کیا کیا تھے، وہ حقیقت میں یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول. وہ کما حق ہو کسی انسان کی عقل میں آنے والی ساری باتیں نہیں، مگر ایک بات جس کو کوئی پڑھا لکھا شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ جو قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا. آپ کی آمد کی مقاصد میں سے ایک بڑا اور اہم مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس لیے آپ کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت، بولیے کیا ملے اس نبی کی؟ زور سے بولے. اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے. اگر جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا. ہمیں سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حکم کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حکم کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سارا کچھ سکھانے کے لیے باری تعالیٰ نے وہ محبوب جسے اس نے صدیوں تک حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کیا. اور عطا کر کے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا مومنو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب بھی عطا کیا. حالانکہ محبوب کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتے. آپ غور کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کیا. اور آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں عطا کی، مگر آج تک اس نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں دیا. اور نعمتوں پر احسان جتلانا یہ اللہ کو فریب بھی نہیں دیتا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں.
وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنا اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ تو احسان جتلانا اسے زیب نہیں دیتا، جچتا نہیں، مگر ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکا، اور وہ واحد نعمت جس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی شکل میں ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا مومنو اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے اندر اپنا رسول اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو باری تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کیا، اور محبوب عطا کر کے ساتھ دوسرا اعلان ایک یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، فرمایا لوگوں محبوب میں نے تمہیں عطا کر دیا، اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت۔ تو حاضرین مکرم مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے صرف آقا کے میلاد کی خوشیاں منا کر ہی بات ختم کر دی، بس جلوس نکالا، گلیاں بازار سجائیں، آقا کی نعتیں پڑھی، آقا کے میلاد کا جلسہ کیا، مٹھائیاں بانٹی، چاول کھائے، لنگر کھائے، گھر چلے گئے، اور اتنا کر کے ہم نے بات ختم کر دی، تو یاد رکھیں یہ میلاد ادھورا ہوگا۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کرے، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، جو دین اسلام لے کر آئے، جو زندگی گزارنے کا ڈسپلن سکھانے کے لیے آئے، اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی تب جا کر میلاد بنانے کا حق ادا کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے جو کچھ میں دیکھتا ہوں بالعموم، ہم آقا کی آمد پر جشن بھی کر لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، جلوس بھی نکال لیتے ہیں، جلسے بھی کر لیتے ہیں، بس ادھر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، جلوس شروع ہو گئے، نعتیں شروع ہو گئی، جلسے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ گزرا پھر رسول اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ یہ کیسا تعلق ہے ہمارا کملی والے آقا کا؟ سالانہ ایک تعلق ہم نے رکھا، تو خالی آمد کی خوشیاں کر کے اگر آپ نے بس کر دی تو میں بتا رہا ہوں یہ میلاد ادھورا ہے، یہ پورا نہیں۔ پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، خوشیاں بھی منائیں، مگر جو سیرت طیبہ لے کر آقا آئے اور جو آپ نے زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ ہمیں سکھایا، اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی مگر اس چیز سے ہم آج کوسوں دور ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیں اگر اس سیرت طیبہ کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنایا تو باقی سارے کاموں پر اللہ اجر تو ہمیں دے دے گا، مگر یاد رکھیں صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی میسر نہیں آ سکتی۔ ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہمیں کوئی نہیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دے، فصلوں کا عشر ہم کوئی نہ دے، رمضان آ جائے تو روزے رکھنے کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، استطاعت کے باوجود بھی حج ہم کوئی نہ کریں، والدین کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، پڑوسیوں کا حق ماریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، لوگوں کا حق ماریں، اور سال کے بعد بس آقا کا میلاد کا جشن کر کے سمجھے کہ بس بیڑا ہی پار، تو یاد رکھیں ایسے بیڑا پار نہیں ہوگا، بیڑا پار تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا زندگی گزارنے کے لیے دین لے کر آئے، اس دین پر عمل پیرا ہو کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نے آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے یہ غلط فہمی ہے. ہم نے سمجھا ہے بس میلاد کا جلسہ کرو تو بیڑا ہی پار. ایسے 14 صدیوں میں کوئی بیڑے پار نہیں. میں بس ایک ہی ایمان افروز بات بتاتا ہوں. اگر یہ میری بات سمجھ آ گئی تو ممکن ہے ہمارے سنورنے کا کوئی ذریعہ بن جائے. اس کو بڑی توجہ سے سن لیں. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. اگر بات ایک پلے پڑ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سنورنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. دیکھیے کامیابی کے لیے 2 چیزیں چاہیے جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. 72 کے لگ بھگ قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں جہاں ہماری تعالیٰ نے یہی بات کی. اور وہ کامیابی کے لیے جو 2 بنیادی چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور دوسرا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے تو یاد رکھیں ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب کا فرق. اور یہ جو ہم آقا کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے. آقا کی محبت ہے تو آقا کی آمد کی خوشیاں ہوتی ہیں. اگر محبت نہ ہو تو خوشی کوئی نہیں کرتا. رہ گئے اعمال صالحہ تو اعمال صالحہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا. یہ دونوں چیزیں ملیں تو تب جا کر صحیح معنوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کم ہو جائے تو یاد رکھیں کامیابی مقدر نہیں بن سکتا. اب وہ ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے ذریعے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، میں اس کی تفسیر میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. بس خلاصہ تر وہ پورا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، امتیں پہلے اپنے اپنے نبیوں کے پاس آئیں گے، پھر امتیں بھی جمع ہو جائیں گی، انبیاء بھی جمع ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ آقا باری تعالیٰ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے ہماری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں کہ مولا جلدی حساب کتاب لے لیتا کہ یہاں سے تو جان چھوٹے، آگے تو جو ہونا سو. ہر نبی کے پاس جب جائیں گے تو ہر نبی یہی جواب دے گا کہ لوگوں آج اللہ بڑے غضب میں ہے، بڑے جلال میں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکتے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. سارے مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں. جب آقا کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کریں گے تو میرے آقا جب جواب ارشاد فرمائیں گے، وہ 2 لفظ من کی تختیوں پر لکھنے والے ہیں. آقا فرمائیں گے انا لہا، لوگوں ہاں اب تم صحیح مقام پر پہنچے ہو، یہ منصب میرا ہے کہ آج تمہیں اللہ سے کچھ لے کر. ہمارے آقا آئیں گے، باری تعالیٰ سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اللہ کی بارگاہ کے سامنے سر مسجود ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. یہ سیاستہ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں جو میں مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. جیسے ہی ہمارے آقا سجدے میں جائیں گے تو باری تعالیٰ محبت بھرے انداز میں فرمائیں گے ارفع رأسک. اس کا معنی ہے محبوب سر کو اٹھا. آپ سجدے میں ہوں گے نا تو باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب سر اوپر اٹھا. کل تسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے. سال توتا، محبوب مانگ تمہیں عطا کیا جائے. وشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے. اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ روکھا روکھا ترجمہ بھی جچتا نہیں ہے. جب ہمارے آقا سجدے میں گرے ہوں گے، وہ محب اور محبوب کی بات ہوتی تو باری تعالیٰ پیار سے اپنے محبوب سے فرمائیں گے ارفع رأسک. اس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا بکھڑا تو دکھا. کل تسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے. سال توتا، محبوب مانگ آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی. وشفع تشفع، محبوب تو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم اسے چھوڑتے چلے جائیں گے. ہمارے آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا کچھ گناہگار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں. باری تعالیٰ ایک نعمت مقرر کر دیں گے، حد مقرر کریں گے. محبوب جا جن کے دلوں میں اس حد تک بھی ایمان ہے اسے نکال کر جنت میں.
اب غور سے سنیں، یہ بات بڑی ایمان افروز بتا رہا ہوں۔ حکم ہوگا محبوب جس کے دل میں اس حد تک ایمان ہے، ان کو نکال کے جنت میں آقا جائیں گے اس حد کے مطابق جس کے دل میں ایمان ہوگا، میرے آقا ان کو جہنم سے نکالیں گے، جنت میں لے آ کر پھر سجدے میں گر پڑیں گے۔ دوسرا سجدہ ہوگا، پھر تیسرا سجدہ ہوگا، اور تیسرے سجدے کے بعد باری تعالیٰ یہاں تک بھی اذن دے دیں گے کہ محبوب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 3 اضافے بھی لگ جائیں گی، اس حد تک بھی ایمان جس کے دل میں ہے، محبوب جا ان کو بھی نکال کے جنت میں آقا ان کو بھی بے جائیں گے۔ چوتھی مرتبہ آکے پھر سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ کے تکلفات میں بھی کمی نہیں آئی، باری تعالیٰ چوتھی مرتبہ بھی اسی طرح پھر پوچھیں گے، ارفع راسک، محبوب طرح بکھرا تو دکھا، ذرا لب تو ہدایت کے سننے کو دل چاہتا ہے، مانگ تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، محبوب تو جس کی سفارش کرے گا ہم چھوڑتے چلے جائیں گے۔ آقا پھر سجدے سے سر اٹھا کے عرض کریں گے، مولا تو نے بڑی بڑی چھٹی دے دی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو ذرا سنیں، باری تعالیٰ یہ سوچ کر اپنی عزت، اپنی جلال کی، اپنی کبریائی، عظمت کی قسم کھا کر فرمائے گا، محبوب جا، جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں۔ تو کس بنیاد پر جنت میں جا رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ہر بار ہوگا محبوب جس کے دل میں اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے، حتیٰ کہ جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، تو کلمے کا تعلق بھی ایمان کس کے ساتھ؟ تو جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا نا، ایک بار کلمہ بھی پڑھا ہوگا، آقا کی شفاعت کام آئے گی اور بالآخر جنت میں چلے جائے۔ ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بیڑا پار ہو گیا، جنت میں چلے جائے، مگر آج اس حدیث کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ ان کو بیٹر والوں ذرا دیانتداری سے سوچو، اس حدیث مبارکہ پر غور کرو کہ جنت میں تو چلے گئے، مگر آپ کبھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں جا کے غور سے اس کو پڑھیں، میں نے ابھی سنایا اس پر غور کریں۔ آقا جنت میں تو لے گئے مگر وہ جنت میں جائیں گے کہاں سے نکل گئے؟ حدیث مبارکہ کو یہ بتا رہی ہے کہ آقا جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں۔ آقا کی محبت، عشق، یہ میلاد منانا، وہ ایمان جنت میں تو لے گیا، مگر سوچنے کی بات ہے کہ جہنم میں گئے کیوں؟ اور کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے؟ حدیث مبارکہ تو بتا رہی ہے کہ آقا جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے، تو کیوں گئے جہنم؟ اس کا جواب سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ آقا کی محبت، عشق، ادب، ایمان آپ کو جنت میں جانے کا سبب بن گیا، مگر جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ جو سیرت طیبہ پر عمل نہیں کیا، آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا نہیں ہوا، وہ جو نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، والدین کی بھی ادبی کی، لوگوں کا حق مارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، وہ بدعمالیاں سبب بن گئی جہنم میں جانے، جو آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہم اتنا سن کے خوش ہوتے ہیں کہ آقا بالآخر جنت میں لے جائیں گے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بالآخر جنت میں تو چلے جائیں گے، مگر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کلمہ پڑھنے والوں، جب آقا پکڑ کر جہنم سے نکال رہے ہوں تو امتی تو شرم سے ہی مر جائے کہ آقا کو وہ کیا دکھاؤں، آقا کیا سوچتے ہوئے میرے بارے میں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، کار دیوینی حسابم لا مدیر، آسری گاہے مصطفیٰ پنہا بغیر۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر قیامت والے دن میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہو جائے تو ایک ہی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم کملی والے آقا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا، ان کو کیا دکھاؤں گا کہ کیا لے گیا۔ تو جب آقا پکڑ کے نکالیں گے تو بندہ تو شرم سے کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے نا، ایک مدت تک جنت میں جانے کے باوجود بھی ان کا نام جہنمی ہوگا۔
وہ جدھر جائیں گے جنت والے کہیں گے جہنمی آ گئے، جہنمی آ گئے، جہنمی آ گئے۔ وہ جو جہنم کی آگ سے وجہ سے چہرے جلس چکے ہوں گے، جلد ساری جل گئی ہوگی، وہ نشانات جہنم کے باقی ہوں گے۔ تو ذرا سوچیں جب جنت میں چلے جائیں گے اور ہر کوئی جہنمی کہہ کے بگارے گا تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ ہم صرف اس میں خوش ہیں کہ آقا کی شفاعت جنت میں لے جائیں گے، وہ بڑا کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے آقا پھر جنت میں جب یہ صورتحال ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جہاں تو نے اتنا کرم کیا ہے اب یہ کرم بھی فرما کہ ان کا نام بھی بدل دے، ان کے چہرے اور جلدیں بھی درست کر دے۔ پھر کرم ہوگا ان کے چہرے بھی ٹھیک ہو جائے گے، جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی، نام بھی بدل جائے گا۔ تو جنت میں تو گئے مگر جنت میں جانے کا جیسے مزہ ہونا چاہیے تھا وہ مزہ نہیں۔ تو جہنم میں کیوں گئے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، آقا کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اوپو پنڈر والوں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے، سیدھا باروں بار بائی پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں تو سیدھا جنت میں صرف ہو جائے گا جس کے دل میں آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پیغام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تو جب تک دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی تب تک حقیقی کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ شخص جو آقا کی محبت، عشق اور ادب والا ایمان لے کے جائے گا اور آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اعمال صالحہ بھی لے کے جائے گا، ایسے امتی کو دیکھ کر تو آقا فخر سے اعلان کریں گے یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میری غلامی کا حق ادا کیا۔ ادروائز جو ہم جیسے ہماتڑ ہیں جو صرف سال بعد جلسہ ہی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر رسول اپنے گھر ہم اپنے گھر، سیرت سے تعلق ہی کوئی نہیں، عمل ہی نہیں، تو حاضرین مکرم یاد رکھیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، آقا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ آؤ آج 12 ربیع الاول کے دن جہاں آقا کی میلادت کے جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی عزم کریں کہ آقا کی میلادت باسعادت کے نتیجے میں جو آپ کی سیرت طیبہ بھی، جو آپ نے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا، آپ کے لائے ہوئے اس دین پر عمل بھی کریں گے اور اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھیں، والدین کا ادب کریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، ہر کسی کے ساتھ دیانتداری سے پیش آئیں۔ اگر یہ نیک اعمال بھی آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے جمع کر لیے تو خدا کی قسم ایسی کامیابی ملے گی جس کامیابی کے پھر کیا کہتے ہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ آؤ دلوں میں ان کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ روشن کرو، تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھاؤ، ان کے نقشے قدم پر چلو، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، عمل پر سوارو۔ اگر یہ تیری نسبتیں میسر آ گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ دونوں نسبتیں جمع کریں۔ منہاج قرآن کا یہی پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں اگر صحیح کامیابی چاہتے ہو تو دل میں آقا کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ روشن کرو اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ان سے سیرت والا تعلق بھی قائم کرو۔ اگر ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے عمل کو سنوار لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گی، اور ایسے امتیوں پر آقا فخر کریں گے، خوش ہوں گے کہ یہ امتی ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں میری غلامی کا حق ادا کیا۔
آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا بسا اوقات کوئی بے ادبی کر دے، گستاخی کر دے، جیسے یورپ میں کسی ملک میں بدبختوں نے خاکے بنائے، کوئی اور بے ادبی کی بات کر دے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، عمارتیں جلا دیتے ہیں، بسیں جلا دیتے ہیں کہ کسی کی ضرورت کیسے ہوئی کہ اس نے آقا کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا، اور ایک مومن سچا وہی ہے جو آقا کی ناموس پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کبھی گوارا نہیں ہے۔ مگر حاضرین مکرم بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی تھوڑی سی بے ادبی کر دے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور صبح و شام جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آقا کی ناموس پر حرف آتا ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، دیکھیں دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، والدین کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر وہ جو کافر لوگ ہیں، یاد رکھیں وہ اسلام کو پڑھتے کم ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے زیادہ۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، ہمیں دیکھ کر معاذ اللہ وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ شاید ان کا نبی ان کو یہی سکھا گیا، ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے۔ تو نافرمانیاں ہماری ہوتی ہیں، ہر آقا کی ناموس پر آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی ناموس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، آقا کی ناموس پر کوئی حرف نہ آئے، بہت سارے کام تو وہ ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، مگر ایک کام جو ہر امتی کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ وہ کرنے والا کام یہ ہے کہ کم از کم ہر امت آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر ایسا سمجھ جائے کہ جو دیکھے یہ ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا۔ پھر امتی ہونے کا حق ادا ہوتا۔ ہم کوئی بھی عمل کر دے تو سیکھنا ہو جائے، اور ہماری باتوں کی وجہ سے جو ان کی ناموس پر حرف آتا ہے اس پر کبھی سوچنے کی دعوت نہیں۔ تو لہذا اب اپنی زندگیوں میں چینج لائیں، تبدیلی لائیں۔ اب دور بڑا آگے نکل چکا، اب خالی قصہ کہانیوں سے کام نہیں کرے گا، اور ایک ٹھنڈے دل سے اس باتوں کو سوچ کر اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے تو یاد رکھیں خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اپنے عمل کو بدلیں، چینج لائیں، تبدیلی لائیں، اپنی نسلوں کو بدلیں، ورنہ جتنی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور بدعقیدگی پھیل رہی ہے نا، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کا اہتمام نہ کیا تو یاد رکھیں حالات اتنے خطرناک ہیں کہ نسلوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ اپنے من میں جگہ دیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ایسا ایک رول ماڈل بنیں گے کہ جو دیکھے گا آپ نے ساختہ آپ کو دیکھ کر کہے گا کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی عظمت ہے۔ میں بارے دیگر آقا کے یوم میلاد پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں اور زیادہ بیان کرتا مگر وعدے کے مطابق جو ٹائم تھا اس سے 1 گھنٹہ لیٹ میرا خطاب تھا، کچھ اور آگے مصروفیات میں ٹائم دیا ہوا ہے جس وجہ سے میں ابھی اجازت لے لوں گا۔ آپ لوگوں کی محفل جاری رہے گی، ابھی ثناخوانی بھی ہوگی، کوئی اور بیان بھی ہوں گے، اور آپ کا پورا نظم کے مطابق پروگرام چلے گا۔ اینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو میں اجتماعی طور پر سب کو مبارکباد بھی بارے دیگر پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی سلام عرض کر کے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔